السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بھی خود کو محفوظ رکھو۔ اللہ والوں کے قول و فعل میں بڑی حد تک سچائی ہوتی ہے، اور اس سچائی کو ہم بارہا دیکھ بھی چکے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی ہمارے ساتھ یہی سچائی رونما ہوئی۔ پاکستان، مملکت خداداد پاکستان روز اول سے ہمارے آس پاس کے پڑوسیوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ہم سے جغرافیائی لحاظ سے ملتے تو نہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں یہ مملکت کھٹک رہی ہے، اور روز اول سے اس مملکت کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے ہیں اور بہت ساری سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک ہی واحد مملکت ایسی ہے جس کے ساتھ جڑی ہماری سرحد کچھ نہ کچھ محفوظ ہے۔ باقی اگر مشرقی سرحد کو دیکھا جائے، مغربی سرحد کو دیکھا جائے، ہر جگہ پر پاکستان کی فوجیں ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ مشرقی سرحد تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن بھارت واقع ہیں، جو روز اول سے ہمارے ساتھ اس کی چپقلش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ لیکن مغربی سرحد کی صورتحال بڑی ہی عجیب اور افسوسناک ہے۔ افسوسناک اس لحاظ سے ناظرین کہ مغرب میں ہمارے ساتھ واقع ہمارا پڑوسی اور دوست اور مسلمان ملک افغانستان واقع ہے، جس کے ساتھ ہمارا ایک ازلی اور ابدی رشتہ قائم و دائم تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور پڑوسی ملک ایران واقع ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مغربی سرحد ہماری کسی دور میں اس قدر محفوظ ہوا کرتی تھی کہ جب ہماری انڈیا کے ساتھ 3 جنگیں لڑی گئی، بڑی 3 جنگیں، تو اس وقت ہمارے پڑوسی ملک افغانستان نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان کو مغربی سرحد سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ہماری افواج وہاں مغربی سرحد میں لڑ رہی تھی، اور مغربی بارڈر ہمارے بالکل کھلے تھے، لیکن ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مسلمان ملک یعنی افغانستان ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت تیار تھا۔ رفتہ رفتہ صورتحال بدلتی گئی ناظرین۔ اگر دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد جو عالمی اسلام کے اوپر ایک خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی اور کھیلی جا رہی ہے، تا ہنوز جاری اور ساری ہے، اس کے بعد سینیریو بالکل یکسر مختلف ہو گیا، اور پاکستان کی دیگر سرحدیں بھی اسی طرح متزلزل اور غیر محفوظ دکھائی دے رہی ہے جس طرح مشرقی سرحد تھی۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری کچھ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، کچھ دشمنوں کی چالوں کی وجہ سے ہمارے دوست ملک افغانستان ہم سے کچھ بدظن ہو گئے ہیں، بد دل ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا تو غیروں نے آ کے ان کو اٹھا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی عرصے سے ہمارے بیچ کچھ تلخیاں بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین، وہ تو چلیں ایک معقول سی بات ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جو 2-4 دن قبل چمن بارڈر کے اوپر جو حادثہ پیش آیا، یقیناً وہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، جس کے افسوس کا اظہار ہماری آرمی اور ہمارے رینجر اور ہمارے FCI اہلکاروں نے بھی کیا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہمارے ایک اور پڑوسی ملک نے ہمیں ایسی دھمکی دے ڈالی کہ پوری پاکستانی قوم حیرت زدہ ہے کہ وہ ایران، جس کے اوپر ہمارے بیش بہا احسانات ہیں ناظرین، اگرچہ بعض لوگوں نے یہ ایک نقطہ اٹھا رکھا ہے کہ ایران وہ پہلی مملکت ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، لیکن وہ تصویر کا دوسرا رخ بالکل نہیں دیکھتے۔ ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا، اس کے مفادات تھے، لیکن جب اس کے مفادات پورے ہو گئے تو آج وہی ایران پاکستان کو آستین کے سانپ کی طرح ڈس رہا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ نادان وہی ایک نقطے کو لے کے بارہا اس امر کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم ایک عرصے سے چیختے چلاتے آ رہے ہیں
کہ جسے ہم دوست سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم نے برادر اسلامی ملک اور پڑوسی کا خطاب دے رکھا ہے، یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2-4 دن قبل اس نے اپنی اصلیت یوں ظاہر کر دی کہ ایران کے آرمی چیف نے پاک فوج کو، پاکستانی زمین کو للکارا ہے، اس کو دھمکی دی ہے۔ مزید میں بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں جناب طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساگر صاحب بہت شکریہ۔ ساگر صاحب، بات چل رہی ہے ہماری جو مغربی بارڈر پہ کچھ کشیدہ صورتحال ہے اس حوالے سے۔ سر، پہلے تو افغان فورسز نے چمن بارڈر کے اوپر جو حملہ کیا وہ یقیناً افسوسناک تھا، اور ہمارے آرمی اور رینجر اور ایف سی اہلکاروں نے بھی کہا کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا۔ لیکن سر، اس کے فوراً بعد ہمارے ایک دوسرے پڑوسی ملک نے ہم پہ ایک بے بنیاد الزام لگا کے ہمیں دھمکی دے ڈالی کہ اگر پاکستان نے اپنی سرزمین میں موجود جیش العدل کے ٹھکانوں کو ختم نہ کیا تو ہم کسی وقت بھی پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ سر، اب سوال یہ ہے کہ بیش بہا احسانات اور ایجنٹوں کی گرفتاری پر ہماری خاموشی، اسی طرح سرحد پر بارہا ان کی گولہ باری پر ہماری خاموشی، ان سب کے باوجود ہمیں یہی بدلہ ملنا چاہیے تھا جو ایران نے ہمیں دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ایک سلسلہ ہے پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے۔ جی سر۔ الحمدللہ پاکستانی فوج نے جرأت ایمانی سے کام لیتے ہوئے ملک میں دہشت گردی کا تو تقریباً کریا کرم کر دیا ہے۔ جی ایسے ہی ہے سر۔ یہ بات ہمارے جتنے پڑوسی ہیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، خصوصاً بھارت کے لیے، کیونکہ بھارت کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی معاملے میں انگیج رکھے۔ جی سر۔ اس وقت پاکستان کی 6 لاکھ فوج ہے، جس میں سے 2 لاکھ فوج بلوچستان سے، بلوچستان، کراچی، سندھ اور ادھر ہمارے وزیرستان میں مختلف مقامات پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جی 2 لاکھ فوج جو ہے وہ مردم شماری میں مصروف ہے۔ جی سر۔ باقی رہ گئی 2 لاکھ وہ ہم نے ریزرو رکھی ہوئی ہے انڈیا کے لیے۔ جی۔ اور انڈیا کی بڑی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سے بھی خاصا حصہ کمٹ کروائے ہمارے مغربی سرحدوں پر، جس کے لیے اس نے پہلے یہ سازش کروائی، افغانستان سے شرارت کروائی۔ افغانستان سے تو شرارت نہیں کروائی، ایک وہاں پہ جو عبد القادر نام کا سو کال جنرل بنا ہوا ہے، جی جی، اس سے وہ ان کا خصوصی ایجنٹ ہے، ایک بین الاقوامی اسمگلر ہے، جس کے ذریعے یہ حرکت کروائی گئی۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے اچانک اس طرح کی دھمکی آنا اور جنرل باقری کی اسٹیٹمنٹ، اور اس نے پھر اس کے ساتھ ٹھیک کر دیا ہمیں سعودی عرب کے ساتھ کہ وہ سعودی عرب کو بھی استغفر اللہ تباہ برباد کر دے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ سب ملیا میٹ کر دے گا۔ اتنی بڑی بات کہنے کے لیے تو بڑا بھاری بندے کا وزن ہونا چاہیے جی۔ وہ بھی یہ تو لطیفہ یہ کر مطلب انہوں نے ایسی بات کی ہے، اس سے زیادہ تو اس کی کوئی حیثیت اس طرح تو نہیں بنتی، لیکن بہرحال یہ سازش کا حصہ ہے اور ان سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے۔ ان کی اپنی ایک تاریخ ہے اس طرح کی سازشوں کی، پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑی دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ جی سر۔ جہاں تک جیش العدل کا معاملہ ہے، یہ 100% ایران کا اپنا مسئلہ، اندرونی مسئلہ۔ سر، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاکستان میں ٹھکانے ہیں، اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائی ایران میں کرتے ہیں اور پھر یہ چھپتے پاکستان میں ہیں، ان کے ٹھکانے پناہگاہیں ان کی پاکستان میں ہیں۔ سر، یہاں پہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ جو پاک ایران جو سرحد ہے، جو بارڈر ہے ہماری، کیا وہ اتنی غیر محفوظ ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں کارروائی کرے اور جلدی سے یہاں پہ آ جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو زبان ان کو مودی نے سکھائی ہے بولنی، جو اس طرح کی نا ان کو لائن آف ایکشن دیتا ہے تو وہ ایسی باتیں دہراتے ہیں، یہ ان کو بھی پتا ہے۔ انہوں نے دیکھو ان کے ملک میں اقلیت صرف سنی نام کی ہے، جس کا انہوں نے بالکل ہی جنازہ ایران سے نکال دی ہے۔ یہ سیستان کی کچھ قبائل سنی ہیں جن کے ساتھ ان کی آج سے طویل عرصے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آج تک وہ اس بات کا ثبوت نہیں پاکستان آرمی کو دے سکے کہ جب ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان کی طرف سے ایک گولی بھی کبھی کسی کے حمایت میں چلی ہو۔ پچھلے مہینے آپ کو پتا ہے کہ ایرانی انقلاب، وہ پاسداران انقلاب نے جو ان کے ساتھ لڑائی کی تھی، اتنی بہادر فوج ہے ان کی، اس میں 14 افسر ان کے مر گئے اور کچھ کو اٹھا کے لے گئے، وہ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں، جیش العدل کو۔
اور وہ ان کے علاقے میں کاروائی کی ہے، وہ ایران کا علاقہ ہے، ایران میں وہ رہتے ہیں. اب پاکستان کی طرف ان کی موت ہے، وہ آئیں گے بیچارے پاکستانی تو ان کو مار دیتے ہیں. پاکستان تو کوئی بات برداشت نہیں کرتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایران پاکستانی سرحدوں کی متعدد مرتبہ خلاف ورزی کر چکا ہے. وہ ان کے تعاقب میں پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں، گولہ باری کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن پاکستان خاموشی سے سب کچھ مات اس لیے برداشت کر رہا ہے. تو سمجھ رہے برادر مسلم ملک ہے، اس کو نہ ہی چھڑا جائے تو بہتر ہے. سر اب ایک اور سوال بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ایران نے ہمارے ساتھ سعودی عرب کو بھی ملایا اور اس کو بھی اس دھمکی میں شامل کیا ہمارے ساتھ. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے سر کہ سعودی عرب کو ہمارے ساتھ اسی لیے مل کے ہمیں دھمکی دی ہے. یہ دراصل جو اسلامی افواج کا اتحاد بنا ہے اور اس میں پھر ہمارے جو چیف تھے راحیل شریف صاحب، ان کو جو حکومت نے NOC جاری کیا ہے، ان کو سربراہی ملی ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا رد عمل ہے، اس جو سب کچھ ہوا ہے اس کا رد عمل کے طور پہ یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے فرمایا، ایسی بات ہی ہے، لیکن یہ ان کی جہالت ہے. آپ کو اس بات کا پتہ، جنرل راحیل تو شاملی شرط پہ ہوئے ہیں، اس فوج کی کمان سنبھالنے پہ راضی شرط پہ ہوئے تھے کہ اس فوج کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو جائیں سعودی عرب سے، اور جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. پاکستان کی تو ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ اب ان لوگوں نے پاکستان کو جو ہے پراکسی وار کا میدان بنا دیا ہے پکڑ کے، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال سے ان کی غلط سوچ ہے. لیکن اب وقت کی ہمارا مقصد کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس پہ جذباتیت کے مظاہرے کے بجائے کوئی عملی صورت اختیار کریں. مسلم ممالک کی طرف سے، OIC کی طرف سے کچھ ایران پہ دباؤ ڈالا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ یہ پاگل پن نہ کریں. خدا نہ خواستہ نہ یہ اسلامی اتحاد اس کے خلاف بنا ہے، نہ پاکستان اس کے خلاف ہے، نہ ہم جیش العدل کی کو مدد کر رہے ہیں. یہ سارا انڈین وہ پروپیگنڈا ہے، اس کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں وہ، اور وہ اپنا اس میں بہت بڑا نقصان کریں گے. ان کو فائدہ تو کوئی ہوگا نہیں. سر آخری سوال کرنا چاہتا ہوں سر، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو ابھی جو ان کے انتخابات ہو رہے ہیں، یعنی ایران میں جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران یعنی اپنی جو حکومت چلانے میں کافی حد تک جو ولایتی فقیہ کے یہ جو بڑے ہیں یہ ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اب ایرانی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کبھی پاکستان کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھال رہے ہیں، کبھی دوسرے ممالک میں، کبھی تیسرے ممالک میں. دیکھیں ہر ملک کی قانونی پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے اپنے تقاضوں کے محتاج ہوتی ہیں. یقیناً یہ بھی ایک نظریہ ہوگا جن لوگوں نے کیا میرا تو کوئی اتنا زیادہ ان کے اندرونی معاملات میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو اسے صرف ایران کو یا افغانستان کو، دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کو بتا، کیونکہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا اور قائد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بتایا تھا. تو ہم تو سب کو اپنے لیے محترم ہی سمجھتے ہیں. ایرانیوں کی کیا پالیسی ہے، وہ یہ کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اگر وہ اپنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو عوام کو ایسے بیوقوف تو ہے نہیں. ایران کے پڑھے لکھے عوام ہیں، ان کو بڑی باتوں کی سمجھ. آپ کو پتا ہے وہاں تک کئی طریقے چل رہی ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اس طرح کا اتنا سخت نظام رکھا ہوا ہے کہ کوئی آواز باہر آتی نہیں ہے، لیکن جب کبھی کوئی باہر آتی ہے دنیا کو پتہ تو چلتا ہی ہے. چلیں جی ساگر صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین ساگر صاحب سے پہلے ان کو کال کرنے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک نے بھی ہمارے ساتھ وہی کیا، اور جس طرح ابھی ساگر صاحب نے فرمایا کہ یہ پاگل پن اسے چھوڑنا چاہیے، یہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے، مودی کی زبان بول رہا ہے، اور صرف اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری اہم وجہ ناظرین، آپ ناظرین کو شاید یاد ہوگا اور یقیناً ہوگا کہ پاکستان میں جب دہشت گردی حد سے بڑھ گئی اور عوام کا جینا محال ہو گیا تو پاک آرمی نے آپریشن ضرب عضب لانچ کیا. آپریشن ضرب عضب نے جس طرح دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، اس پہ یقیناً پاک فوج تحسین کی لائق ہے، داد کی لائق ہے. اور صرف ہم ہی
پاک فوج کی اس کامیابی کو نہیں سراہتے بلکہ پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے کہ کس طرح پاک فوج نے اپنے محدود وسائل میں دہشت گردی کا قلعہ کما کر دیا۔ ناظرین، اب یہاں پہ جو میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپریشن ضرب عضب لانچ ہوا، اس میں جو باغی تھے، جو قوم دشمن، ملک دشمن عناصر تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں بڑے سرکردہ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے۔ ان میں سر فہرست نام آتا ہے کلبھوشن یادو کا، جو انڈیا کا حاضر سروس آفیسر تھا را کا، اسے بلوچستان سے پکڑا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ایجنٹ، ایک کارندے کو پکڑا ہے عزیر بلوچ کے نام سے۔ عزیر بلوچ یقیناً اسے کون نہیں جانتا، جس نے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور افسوس در افسوس کہ اس قاتل کو جو سپورٹ مل رہی تھی وہ ہماری ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے۔ جی، تیسرے آدمی جو پکڑے گئے ہیں وہ ریسنٹلی جنہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیا ہے، احسان اللہ احسان، جو پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان تھے اور ان کے سینئر رہنما تھے۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں افراد پکڑے گئے ہیں، تینوں کو جب آرمی نے اپنے تحویل میں لیا ہے اور تینوں نے جو اعترافات کیے ہیں، ان تینوں کے اعترافات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو کارندے تھے، جو ملک دشمن اور قوم دشمن عناصر تھے، ان کا تانا بانا انڈیا اور ایران سے جا ملتا تھا۔ کلبھوشن یادو کے پاس ایرانی پاسپورٹ کا برآمد ہونا، عزیر بلوچ کے پاس ایران کی نیشنلٹی، اس کا یعنی ایران کا جو قومی شناختی کارڈ تھا اس کے پاس وہ پایا جانا، اور ایران کی طرف اس کا سفر آنا جانا اور ان کے ساتھ ان کے روابط، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی کارندے، اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ صرف بلوچستان میں 480 ارب ڈالر ان کو دیے گئے تاکہ وہ یہاں پہ تخریب کاری کریں اور لوگوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کریں۔ اب تینوں جو مجرم تھے، ان کے انکشافات اور اعترافات سے پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں باغی اور دشمن تھے، قوم دشمن اور ملک دشمن عناصر تھے، ان کا تانا بانا ایران اور انڈیا سے جا ملا۔ یہ پاک فوج کی اور ISI کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2014 میں پاک فوج اور سول حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا۔ نیشنل ایکشن پلان کیا تھا؟ نیشنل ایکشن پلان کا بنیادی تصور مختصر عرض کروں کہ نیشنل ایکشن پلان جو آرمی نے سرحدی علاقوں میں اور دیگر جو قبائل میں جو آپریشن کیے، اور اس آپریشن کی زد میں جو دہشت گرد آئے وہ تو آئے، لیکن جو ان کو سپورٹ مل رہی تھی شہروں میں، جو ان کے ٹھکانے تھے، جو ان کے پناہ گاہیں تھی، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے، جی میں آگے بات کروں گا، لیکن یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں جناب میجر جناب ہاشم علی صدیقی صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر ہاشم علی صدیقی صاحب، نوازش آپ نے شرکت کی۔ سر، بات چل رہی ہے پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے اور جو مغربی سرحد پہ ہماری کچھ جو پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدگی کچھ دنوں سے بڑھ گئی ہے، اور پھر ایک افغان فورسز نے جو چمن بارڈر کے اوپر جو فائرنگ کیا اور اس کے جوابی کارروائی ہماری پاک فوج نے کی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہمارے ایک اور پڑوسی ملک ایران نے بھی ہمیں دھمکی دے ڈالی۔ سر، آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کا یہ شعبہ رہا ہے اور آپ اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، جو ایران جو ہمارے پڑوسی ملک کا الزام ہے کہ پاکستان میں جیش العدل جو نامی تنظیم ہے جو کارروائی ایران میں کرتی ہے اور پناہ را کے اس سے پاکستان میں ملتی ہے۔ سر، یہاں پہ ایک اہم سوال ہے جو میں نے طارق اسماعیل ساگر صاحب سے بھی کیا، کیا پاکستانی سرحد اتنی غیر محفوظ ہے کہ کوئی تنظیم کارروائی ایران میں کرے اور پھر آ کے پناہ پاکستان میں لے لے؟ کیا ایسا ممکن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا جی سر کہ یہ لوگ جو پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ثبوت فراہم کیا ہے؟ سر، یہ تو کبھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے؟ جی سر۔ تو جب انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی، پاکستان سے کوآپریشن کی درخواست نہیں کی، تو یہ کس بنیاد کے اوپر اس قسم کی خواہشات رکھتے ہیں؟
تو سر یہ سوال ہے کہ آخر یہ کیوں الزام ہم پہ لگ رہے ہیں، حالانکہ ہماری طرف سے ان کے اوپر ایک گولہ بھی نہیں پھینکا گیا، ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی، ان کی طرف سے بارہا ہماری سرحدی جو خلاف ورزی کی گئی، ہم پہ مارٹر گولے پھینکے گئے، ان کے ایجنٹ یہاں پہ پکڑے گئے، ہم خاموش رہے، ہم نے کہا ہمارا پڑوسی ملک ہے، لیکن ہمیں ان سب کا بدلہ اس الزام کی صورت میں ملا ہے۔ سر اس کی وجہ تو کوئی ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، جی سر، افغانیوں کی کوشش تھی کہ وہ بھارت ساتھ راہ کریں، ایران کی کوشش تھی کہ پاکستان کو دبا دیا جائے، اپنے قبضے میں کیا جائے، اور شروع دن سے ہی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ جی، تو یہ انہی کی برانچز ہیں جو اب پھول گئی ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو سب سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ جی جی جی، ایسے ہی ہم ایران سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم افغانستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، جی، ہم بھارت سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ بہتر۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت، ایران جی، اور افغانستان تینوں پاکستان کے ساتھ اس طرح سے مخلص نہیں ہیں جس طرح سے پاکستان ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہے۔ جی، ہم نے افغانستان کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اس کے پاس سمندر نہیں ہے، اور پاکستان کی سب سے زیادہ تجارت بھارت یا افغانستان کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جی، ان کے لوگ تعلیم حاصل کرنے ہمارے پاس آتے تھے اور ہم ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے۔ جی، ہم نے ان کے ساتھ افغان مہاجرین کے ساتھ جو اچھا مسلمانوں والا سلوک کیا، بھائی بندی والا سلوک کیا، اس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ سر وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جو ہم نے قربانیاں دی ان کے لیے، اور جو ان کو ہم نے دل کھول کر جگہ دی، اور پھر آخر میں اب یہ کیا ہوا یا کس طرح سے ان کو ہم سے الگ کیا گیا، خیر وہ تو اکثر کا کہنا یہ ہے کہ افغانیوں کو ہم سے انڈیا نے الگ کر دیا، کیونکہ انڈیا نے وہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کی، انڈیا نے آ کے ان کو یعنی سپورٹ کیا۔ حالانکہ سپورٹ ہم نے بھی کیا تھا، لیکن انڈیا آخری وقت میں جب صورتحال وہاں پہ نازک تھی، وہاں پہ اس نے آ کے سرمایہ کاری کی، اور اس طرح سے وہ جو دوست دشمن کا دوست ہوتا ہے اس کو اپنے سے الگ کر کے انڈیا نے اپنی پالیسی پہ عمل کر کے وہ ہم سے الگ کر دیا۔ لیکن سر آپ یہ جو سرحدی صورتحال ہے، یہ مغربی سرحدی صورتحال، مشرقی سرحد کے حوالے سے تو ہماری فوج ایکٹیو ہے اور وہاں پہ ہر وقت چوکس رہتی ہے، لیکن یہاں پہ اب صورتحال کو بہتر بنانا چاہیے یا کیا صورتحال، یعنی کیا حکمتی عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو افغانستان اور پاکستان کی سرحد ہے، افغانی بنیادی طور پر اس کو بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کرتے۔ جی، وہ اس کو ایک انگریزوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ڈیورنڈ لائن کے طور پر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، افغانیوں کا جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پشتون دو حصوں میں بٹ جائیں گے اگر یہ سرحد بن گئی۔ جی، آدھا خاندان ان کا پاکستان میں ہے، آدھا خاندان ان کا جو ہے وہ افغانستان میں ہے، بلکہ یہ جو لائن بنتی ہے، کئی گھر اس میں ایسے ہیں جو آدھا گھر پاکستان میں ہے، آدھا گھر افغانستان میں ہے۔ جی، اور اس کے اوپر ہماری حکومتوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، وہ اسی آسرے پہ بیٹھے رہے کہ یہ جو ہے ایک طرح سے مستقل سرحد ہے، جبکہ اس کو انٹرنیشنل باؤنڈری ریکگنائز کر لینا چاہیے تھا، اور اقوام متحدہ میں تو ہو چکی ہے، ہم اس کے طور پہ مطمئن رہے، اور پھر یہاں سے ہمیں کوئی پرابلم
भी नहीं था, ये इंतहाई पोरस सरहद थी, आना जाना कोई मुश्किल नहीं था, वीजा पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लोग आते थे लोग जाते थे। लेकिन जब से इंडियन इंक्लूजन हुई है जी तो भारत ने ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया और ईरान ने इसका पूरा फायदा उठाया। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर निस्बतन बेहतर था, उन्होंने तमाम तिजारत जो है वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर ली और हमारे साथ जो उनकी तिजारत थी उसका बड़ा हिस्सा अब थ्रू ईरान होने लगा जी। और इससे भी हमारे ताल्लुकात थोड़े से मुतासिर हुए और रही सही कसर जो थी वो पूरी कर दी। ईरान और भारत ने जब दिफाई पैक्ट किया तो वो दोनों तो एक पेज पे हो गए। जी सर। फिर ईरान और भारत ने मिलके अफगानिस्तान के हालात ऐसे खराब किए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो थोड़े गड़बड़ हो गए जी। लेकिन पिछले दिनों इस पर बड़ी अच्छी कोशिश की गई है। जी जी। हमारे जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो एक टीम लेकर गए हैं जी जी और वो काफी चीजें मुफाहमत की तरफ जा रही हैं और मुझे लगता है कि ये चीज ईरान को पसंद नहीं आई। सर ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने जिक्र किया है, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ का कहना ये है कि अभी जिस तरह हमारे ये गवादर पोर्ट के ऊपर काम शुरू हुआ है तो इसके ख़िलाफ़ पहले से इनकी कोशिश है, ये जो गठजोड़ बना है इंडिया और ईरान का, ये पहले से सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको नाकाम बनाएं। अभी जब इस पे काम तेज़ी से शुरू हुआ है तो जब उनकी कोशिश नाकाम हुई तो अभी वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके जैश उल अदल का नाम लेके या बॉर्डर की सिक्योरिटी का यानी ख़दशा ज़ाहिर करके अक़वाम आलम में हमें बदनाम करना चाहते हैं। सर क्या आप समझते हैं कि वो अपनी इस चाल में कामयाब होगा या नहीं? देखिए, जो चाबहार ईरान के अंदर सरहद है और जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, वो बनाई है हिंदुस्तानी सरमाए से, उसके अंदर हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जी। जब ये सी पैक तैयार हो जाएगा तो वो पोर्ट जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी, मतलब उसका कोई इतना इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो उससे ईरान को भी नुकसान है, उससे भारत को भी नुकसान है, क्योंकि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की वो भी ज़ाया हो जाएगी जी। इस मकसद के लिए ये दोनों मुल्क, क्योंकि इनका आपस में दिफाई मुआहिदा भी है और ये दोनों ममालिक पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते, उसको डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। अफगानिस्तान ने भी जब पाकिस्तान बना था तो इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलविस रहा है और ये दोनों की मुश्तरका कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से ये काम ना हो। तो वो तो अपनी तरफ से हर तरह की जो रुकावट डाल सकते हैं वो डालेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है जिस तरह से काम चल रहा है और जिस तरह से बातचीत चल रही है, ये लोग इसके अंदर ज्यादा कामयाब नहीं हो सकेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इम्प्रूव करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि ईरान अपने अंजाम पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। चलें सर, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन भारत को भी अपने किए का सजा मिलेगी और ईरान भी अपने अंजाम पे पहुंच जाएगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। और जी बाकी अभी आप देख रहे हैं जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो भी बड़ी खुश आइन हो रही है और वो पाकिस्तान के हक में यकीनन बेहतर होगी। अभी हमारे जनरल राहिल साहब ने मुत्तहिदा आर्मी का कमांड संभाल ली है, ये भी एक खुश आइन बात है, इसका भी पाकिस्तान के ऊपर अच्छा असरात मुरतब होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें मिलजुल के इनके लिए बायस परेशानी है। हाँ हाँ, चलें सर, बहुत शुक्रिया हाशिम अली सिद्दीकी साहब, नवाजिश आपने टाइम दिया सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे रिटायर्ड मेजर जनाब हाशिम अली सिद्दीकी साहब और जिन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि ये दोनों ममालिक अपने अंजाम को पहुँचेंगे और एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारे पड़ोसी और दोस्त मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ फिर से हमारे ताल्लुकात उसी तरह के दोस्ताना और भाइयों वाले ताल्लुकात फिर से इस्तवार होंगे। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जी, तो बात आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे हमारे साथ फ़ोन कॉल पे हैं फ़ारूक दरवेश साहब से।
چلیں ان کی کال ڈراپ ہو گئی. تو اتنی دیر میں ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپریشن ضرب عضب لانچ ہوا اور اس میں جو بڑی کامیابیاں ملی ہیں وہ آپ ناظرین بھی بخوبی جانتے ہیں, اور جو اعترافات ہوئے تو ان اعترافات سے یہ بات کھل گئی کہ جتنے بھی پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک تھے, جتنے بھی باغی تھے, ان کے تاریں جا کے, ان کا نیٹ ورک جا کے ایران, تہران اور دلی سے جا ملا. اس کے بعد ناظرین جو ان کے سپورٹر تھے, جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے, شہروں میں جو ان کے پناہ گاہیں تھیں, جو ان کے ٹھکانے تھے, اور ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے اور ان کا سراغ لگانے کے لیے پاک فوج اور سول حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا. نیشنل ایکشن پلان کا جو بنیادی تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو دہشت گرد سرحدی علاقوں سے یا قبائل سے بھاگ کے شہر میں آتے ہیں, شہر میں آ کے پناہ لیتے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے, اور جو ان کی پناہ گاہیں ہیں جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے, اور کون لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, اور کس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان ساری معلومات کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو عمل میں لایا گیا. نیشنل ایکشن پلان پہ اگر آپ ناظرین ذرا نظر دوڑائیں اور اس میں جو ہونے والی گرفتاریاں ہوئی, اور نیشنل ایکشن پلان ابھی جاری تھا کہ فوج نے اسی کی ایک شاخ یعنی ضرب عضب سے آگے نیشنل ایکشن پلان اور اس سے آگے ایک اور آپریشن رد الفساد کے نام سے لانچ کیا. ناظرین بات مختصر سی میں عرض کروں کہ رد الفساد اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت شہروں میں جو ٹھکانوں کے اوپر جو پناہ گاہیں پکڑی گئی اور جو ایجنٹ پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں. جی ہاں, کون نہیں جانتا عزیر بلوچ کو جنہیں پکڑا گیا ایران سے دبئی جاتے ہوئے راستے میں, اور کون نہیں جانتا مہدی موسوی کو. جی یہاں سے میں آگے بات بڑھاؤں گا, بڑے پوائنٹ کی بات ہے لیکن میرے ساتھ رہیں. ابھی فاروق درویش صاحب ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درویش صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور آپ کے ہم مشکور ہیں. درویش صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ابھی ہماری مغربی سرحد اور جو بارڈر کے اوپر کشیدگی چل رہی ہے, یہاں پہ ابھی بظاہر دیکھتے ہیں ہم تو ہر طرف سے پاکستان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ایک چائنا کے ساتھ ہماری بارڈر کچھ ٹھنڈی ہے, باقی ہر جگہ فوج متحرک ہے, اور ریسنٹلی پھر ہمارے ایک اور پڑوسی نے بھی ہمیں دھمکی دے ڈالی ہے. سر اب سوال یہ ہے, سوال میں کرنا چاہتا ہوں ایران کے حوالے سے کہ عالمی اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو اس ملک نے مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا. پہل تو لوگوں کو ایک فراڈ میں ڈالا, مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگا کے, لیکن آہستہ آہستہ حقیقت کھلتی گئی, اور پھر سقوط حلب کے بعد اور یمن میں حوثی باغیوں کی پشت پناہی اور لبنان میں حزب اللہ کی پشت پناہی, ہر جگہ الغرض ہر جگہ پہ یہ گھسے ہوئے ہیں, اور اتنے سارے ممالک میں گھسنے کے باوجود یہ آ کے پاکستان میں بھی ابھی پنگے لے رہے ہیں, پاکستان جیسے ایٹمی ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں. سر بہت سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ اس ملک کے پاس وہ کون سی گدڑ سینگی ہے, وہ کون سے ایسے وسائل ہیں کہ وہ اس کے بلبوتے پہ یہ اتنا سب کچھ جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہے. میری طرف سے سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا. شکریہ سر. سب سے پہلے میں آج یہ کروں گا سر کہ اگر ہم اس وقت ایران کی پر کیپٹا انکم پر نظر ڈالیں, جی سر, اس کی جو افریقہ سے آمدنی ہے اس پہ اگر نظر ڈالیں تو وہ اس وقت دنیا میں 64ویں نمبر پہ ہے. 64ویں نمبر پہ, جی سر, اس کی 64ویں نمبر پر ہے, اور اس کی بھی جو اس وقت فی کس آمدنی ہے اور آمدنی ہے وہ $12,300 ہے. جی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہ اس وقت اسٹوڈیو میں کون سے جو ہے وہ دفاعی مبصرین جو ہے موجود ہیں, لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں جو عسکری حوالے سے جو میرے اکابر صحافت ہیں اور جو لوگ اس حوالے سے لکھ رہے ہیں اور اس وقت میڈیا پہ ہیں, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم سے لے کر اب تک کی اگر عسکری ہسٹری پہ ہم نظر ڈالیں تو صاف نظر آتا ہے کہ جس ملک نے 2 یا 3 ماہ تک جنگ لڑی نا, اس کی اکانومی جو ہے وہ بالکل دھڑام سے, جی سر بالکل ایسے ہی ہے. امریکہ نے 2-3-4 ملکوں میں حملے کیے, جی, اور اس کے بعد اس کی اکانومی گئی. اس کے بعد دیکھیں جرمنی, جاپان جو ہے ان لوگوں کو سنبھلتے ہوئے 20 3 دہائیاں لگ گئی. جی جی,
اور اگر اس طرف ایران کا اگر معاملہ آپ دیکھیں تو 79 کے بعد جب یہاں پہ سو کالڈ انقلاب برپا ہوا تو اس کے بعد آج تک مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے جو 40 سال گزر گئے، 35-40 سال گزر گئے، جب ایران جو ہے براہ راست صرف اپنی سرحدوں پر رہی نہیں بلکہ اپنی سرحدوں سے ہزاروں کلومیٹر دور دوسرے ممالک میں بھی پراکسی وار میں بھی موجود رہا، جبکہ یہ حقائق ہیں کہ پراکسی وار لڑنے کے لیے کسی بھی ملک کو عسکری بجٹ جو ہوتا ہے وہ 4 گنا 5 گنا درکار ہوتا ہے. تو مجھے آپ میرے محترم بتائیں یا کوئی دفاعی تجزیہ اگر مجھے بتا دے کہ جو ملک 30-35 سال سے ایک نہیں 4 مملکتوں کے خلاف 5 مملکتوں کے خلاف بیک وقت جنگ کرتا رہا ہے اور ہر روز ایک نیا محاذ کھول رہا ہے، حتیٰ کہ وہ ایٹمی جو قوتیں ہیں اپنے ہمسائے ممالک جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جناب للکار رہا ہے. تو یہ کون سے ایسے وسائل ہیں، کون سے ایسے جو ہے وہ زمین جو ہے سونا اگل رہی ہے، کون سے ایسے وسائل ہیں کہ جناب کنووں سے تیل کی بجائے جو ہے وہ پگھلا ہوا سونا نکل رہا ہے اور ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، کہ مسلسل جنگ کے باوجود جناب ایران جو ہے وہ کسی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کے کہنے سے سر اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ یہ کون سی، یعنی جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ اس کے پاس یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں، جس طرح آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ اگر پراکسی وار لڑنے کے لیے کسی بھی ملک کے لیے جو آمدنی ہے اس کا 4 گنا ڈبل اس کے پاس ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی وہی میں ایسے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بتایا جائے نا، وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سوال تو یہی ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ پچھلے 25-30 سال سے تو ریئلی اور بالکل جسے کہتے ہیں ریڈ الرٹ ہے، اور اس سے پہلے اگر ہسٹری دیکھ لیں یہ 79-80 سے سلسلہ شروع ہوا ہے، مسلسل 40 سال سے وہ جنگ لڑ رہا ہے. اس ملک نے اپنے 15 سال کے کیا 12 سال کے بچے جو ہیں وہ جنگ میں جھونک دیے. لیکن سوال یہ ہے وہ زر کہاں سے آ رہا ہے، وہ ساری جو رقم ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے جس سے یہ اتنی لمبی جو ہے طویل جنگ کا جو ہے وہ متحمل ہو رہا ہے ایران. سوال تو یہ ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سارے اشارات جو ہیں، یہ سارے سوال جو ہیں یہ ایک طرف جو ہمیں لیے چلتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب وقت آخر ہوگا، جب وقت نزول مہدی جو ہے، آمد مہدی جو ہے وہ قریب ہوگی، تو پھر ایک ہی ایسی امت ہے جس کی طرف جو ہے تمام جو سرمایہ ہے، تمام زر جو ہے اس کا ارتکاز چلے جائے گا. تو ارتکاز کس طرف جائے گا، ان کا ان کے جو معاملے ہیں ان کا نام آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو یہ ایسے ہی اسرائیل مرد آباد کے جو ہے وہ 100 کا نعرے لگانے اور اس طرح کر کے اور اسی سرمایے سے جو ہے اپنے ہمساؤں کو بھی، پورے عالم اسلام کو بھی، پورے عالم عرب کو بھی جو ہے ہر وقت تگنی کا ناچ نچائے رکھنا، ہر جگہ پہ عسکری مہمات جو ہے وہ شروع رکھنی. صرف ایران کی سرحد پر نہیں دیکھیں آپ، یہ نہ دیکھیں کہ ایران نے ہماری سرحد پر ہمارے چوکی جو 12 کلومیٹر اندر کی سرحد سے وہاں پہ جناب عسکری مہم کی اور ہمارے 7 نوجوانوں کو شہید کیا گیا. لیکن پاکستانی افواج جو تھی یہ ان کی بڑا ان کا امن پسندی تھی کہ انہوں نے جواب اس لیے دیا کہ امت مسلمہ کے اس وقت اتحاد کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے بتایا جائے ان کے لوگ جو ان کے حوالیہ وہ مجھے بتائیں نا کہ کون سا سرمایہ، کون سے کنویں ہیں، کون سا جناب تیل کی بجائے جو پگھلا ہوا سونا نکل رہا ہے کہ 30-35 سال سے کوئی ہمسایہ جو ہے ایران کی عسکری مہم جوئی سے جو ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہے. اور کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے کہ ایران جو ہے 40 سال لمبی جو ہے جنگ لڑ رہا ہے اور پھر پراکسی وار لڑ رہا ہے، صرف اپنی سرحدوں کے ارد گرد نہیں. آپ دیکھیں کہ وہ شام میں بھی لڑ رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ حلب میں اور دوسری شام میں دوسری جگہوں پر عراق میں جب مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا اور وہاں پہ ان پہ برسات کی گئی کیمیائی جو ہے وہ بارود کی، تو وہ کیا دہشت گردی نہیں تھی، عسکری دہشت گردی تھی. آج پاکستان پہ اور جناب پاکستان کی افواج پہ جناب ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جنرل رحیق شریف جو ہے اس کو کیوں کر کس لیے جناب جو ہے وہ امت مسلمہ کا. سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح آرمی چیف کو، ہمارے آرمی چیف راحیل شریف صاحب کو اسلامی اتحاد جو فوجی اتحاد ہے اس کا سربراہ بنایا گیا، اس کے اوپر اس پڑوسی ملک نے بڑا شور مچایا، ان کے سفیر نے آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی کہ ان پہ ہمارے تحفظات ہیں. لیکن جب بات نہ بنی، پاکستان نے اپنے مفادات کو مقدم رکھا، تو اس کے رد عمل میں یہ اب اس طرح اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. کبھی جیش العدل کا الزام دے رہے ہیں، کبھی دوسرے تیسرے الزام دے رہے ہیں، حالانکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. سر
سر میں آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے لائیو پروگرام پہ بھی یہاں سے میں نے یہ ایک کیا تھا کہ یہ ابھی سے یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے اور خاص طور پہ اس خطہ عرب میں جب بھی کوئی جرنیل اٹھا اور اس نے عالم اسلام کے اتحاد کی بات کی ہے، وہ اس جو ہے وہ اس گروہ کا نا وہی شکار بنا. اس سے پہلے نور الدین زنگی کو زہر دے دیا گیا، اس کے بعد دوسری کوشش کی گئی جناب والا صلاح الدین ایوبی کو پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد جس بھی شخص نے جس بھی جرنیل نے عالم اسلام کے اتحاد کی بات کی ہے وہ سب سے پہلے ہی ہٹ لسٹ پہ آیا ہے. اور میں اس وقت ان سے یہی پوچھنا چاہتا تھا، جب اس وقت ایک آن لائن بھی صاحب تھے، کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ کیا آج تک ایران نے بھارت سے الحاق کرتے ہوئے، چار بہار کی بندرگاہ پہ بات کرتے ہوئے اور افغانستان کے ساتھ کاروباری معاہدے طے کرتے ہوئے کیا پاکستان سے مشاورت کی؟ اگر وہ پاکستان سے مشاورت بھی کرتا تو اس کو کیسے حق پہنچتا ہے وہ ہمیں پاکستان پہ یہ انگلی اٹھانے کا کہ جہاں پاکستان نے ہم سے مشاورت کیوں نہیں کرتا، پاکستان اپنے فلاں کام میں ہم سے مشاورت کیوں نہیں کرتا، پاکستان اس کام کے لیے ہم سے مشاورت کیوں نہیں کرتا؟ تو سیدھی سی بات ہے، ہمیں اس بات پر سب سے پہلے میں آپ سے اپنے طور یہ دھیان دینا ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری خارجہ پالیسی بنانے والوں کو اور ہماری عسکری پالیسیز کو کنٹرول کرنے والوں کو کہ جناب والا ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانیوں نے وہ کام جو ہے کرنا ہے، ہم پاکستانیوں نے اس کام کو ترجیح دینی ہے جس میں پاکستان کا، اس خطے کا اور اس قوم کا جو مفاد ہے وہ وابستہ ہے. چلیں جی، بہت شکریہ درویش صاحب، آپ نے ٹائم دیا، سلامت رہیں. جی ناظرین، بڑے اہم یعنی انکشافات کہیں اور میرے لیے تو بڑے تعجب خیز ہیں کہ ایران جو مملکت ہے یہ اس وقت یعنی جو اس کے جو یعنی اکانومی ہے وہ اس لحاظ سے وہ دنیا کے 64ویں نمبر پہ ہے، یعنی اتنا پیچھے، لیکن بیک وقت وہ 4-5 ممالک میں مداخلت کر رہا ہے، وہاں پہ لڑائی لڑ رہا ہے. بڑا عجیب سا سوال ہے کہ دیکھیں سپر پاور امریکہ، اس نے 1-2 سال افغانستان میں پنگا لیا، عراق میں پنگا لیا، لیبیا میں پنگا لیا، اور پھر اس کے بعد ایسی رپورٹیں شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوں کہ امریکہ جو ہے نا وہ دیوالیہ پن تک جا چکا. حالانکہ اگرچہ وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کچھ اور دکھاتا رہا لیکن حقیقت اس کی بہت کھوکھلی ہو گئی تھی. ایک طرف امریکہ 2-4 ملکوں کے ساتھ اس نے جب اس طرح کے حالات چھیڑ دیے تو اس کی حالت غیر ہو گئی، اور ایک طرف سن 1979 سے آج تک تقریباً 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. ایک مملکت ہے جو جا کے ہر مملکت میں لڑ رہی ہے. سوڈان میں دیکھیں ان کی مداخلت ہے، لبنان میں دیکھیں، عرب جو خطہ ہے اس میں کوئی بھی ملک نہیں بچا. لبنان میں دیکھیں آپ، شام میں جو ابھی ریسنٹلی یہ چل رہے ہیں، یمن میں حوثیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو سمندر کے ذریعے وہاں پہ اسلحہ بھیج رہے ہیں. اور اب بات آ گئی ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان میں اس طرح کے وہ کر رہے ہیں. بڑے ابھی ہمارے ساتھ ہیں فون کال پہ جناب آصف ہارون راجہ صاحب بریگیڈیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب. آصف صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. سر ہماری بات چل رہی ہے جو پاکستان کی مغربی بارڈر ہے، مغربی سرحد ہے، وہاں پہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ کچھ چپکلش آ گئی ہے اور اس پہ کچھ ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا. افغان فورسز نے جو چمن بارڈر کے اوپر جو فائر کیا اور اس میں جوابی کارروائی بھی ہوئی، دونوں جانب سے نقصان ہوا. اچھا نہیں ہوا جس کو ہماری پاک فوج نے اور جو بلوچستان کے جو رینجرز تھے یا ایف سی اہلکار تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، ہم اس پہ خوش نہیں ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد سر صورتحال مشرقی بارڈر پہ بھی یہ تھی، مغربی بارڈر پہ بھی یہ تھی، اور اس کے فوراً بعد ہمارے ایک اور پڑوسی ملک نے ہمیں دھمکی دے ڈالی اور ایک بے بنیاد الزام لگا کہ جیش العدل نامی ایک تنظیم ہے جو کارروائی ایران میں کرتی ہے اور پناہ پاکستان میں لیتی ہے. سر ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان اندرونی اور بیرونی خلفشاروں میں ان کے ساتھ نبرد آزما تھا اور ایک پڑوسی ملک نے جسے ہم برادر اسلامی ملک کہہ رہے ہیں اس نے ہم کو ایسی دھمکی دے ڈالی، یہ کیا معنی رکھتی ہے سر؟ جی آپ کے سوال کا جو ہے نا آپ کو اسی وقت سمجھ آئے گی کہ اگر آپ کو پورا تناظر جو ہے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے.
پہلی بات جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا جو آرک انیمی ہے، جو نمبر 1 انیمی ہے، وہ انڈیا ہے، جس نے پاکستان کے وجود کو آج تک تسلیم نہیں کیا. پہلے اس نے ہمیں 2 لاکھ کیا اور اس کے بعد سے آج تک یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ مزید اس کے ٹکڑے کرے، اس کو بحال کرے اور اپنا ایک کلائنٹ اسٹیٹ بنا دے. یہ اس کو ایک موقع فراہم ہوا 1971 کی طرح کا 9/11 کے بعد، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے ایک گٹھ جوڑ جو ہوئی وہ ہوئی امریکہ اور انڈیا کی. بعد میں وہاں جو انہوں نے ایک حکومت بنائی کارزائی کی اس کی، اور اس کے ساتھ جو مددگار ممالک جو تھے وہ اسرائیل تھے اور نیٹو تھی. تو یہ تمام گٹھ جوڑ جو تھی ان کے مقاصد پورے ریجن کے لیے تھے، لیکن پاکستان اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی تھے، جس میں کہ انڈیا کو سب سے لیڈنگ رول دیا کہ پاکستان کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز بھی کرنا ہے، اس کو ڈی اسلامائز بھی کرنا ہے، پھر اس کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے، اور پھر اس کے ٹکڑے کرنے ہیں یا اس کو اپنا ایک واسل اسٹیٹ یا سیٹلائٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنانا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے افغانستان کو ایک بیس آف آپریشن بنایا، اور وہاں سے ایک بہت ہی بڑی ہسٹری میں اتنی بڑی جو ہے نا کوورٹ وار، اتنی زیادہ طاقتوں کے مل جل کے جو ہے وہ انہوں نے 2000 میں شروع کی، وہ آج تک جاری اور ساری ہے. نمبر 1 بات تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. تو اس عرصے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر امریکہ نے افغانستان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائن کیا، امریکہ نے انڈیا کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کیا، انڈیا نے افغانستان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی. اور اس کے لحاظ سے جو پاکستان جس کو دوست بنایا گیا، وہ دوست جو تھا وہ ایک ہمیں جو ہے نا جھانسا دیا گیا، اور اس جھانسے میں ہمیں ورغلا کے جو ہے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے ہمیں متواتر جو ہے زخمی کرتے رہے. اور اس کے لیے انہوں نے یہیں سے جو ہے پراکسیز جو ہیں وہ خریدی. فاٹا میں ٹی ٹی پی اور اس کے الائڈ ایفیلیٹ بی ایل اے، بی آر اے، بی ایل ایف جو ہے وہاں پر M2M کراچی میں، اور اس کے لحاظ سے انہوں نے 3 کانفلکٹ زون بنا دیے، فاٹا کا، بلوچستان کا اور بعد میں کراچی کا، کہ پاکستان کو ہم بدحال کر دیں، معاشی طور پہ پولیٹیکلی انسٹیبل کر دیں، ملیٹریلی اس کو کمزور کر دیں، فوج کو لڑا دیں. اور سب سے جو اچھے ہمارے جو جنگجو ہیں فاٹا میں یا بلوچستان میں، تو یہ ان کی تدبیر تھی جو آج تک جاری و ساری ہے. لیکن ان کے تمام اہداف جو تھے وہ آج تک ناکام ہوئے، کیونکہ ان کے اصل اہداف تو رہ گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کا بے بہا خون بہایا. 60,000 سے زیادہ ہمارے شہید ہو گئے، $100 بلین کا نقصان ہو گیا، اکانومی ہماری تقریباً گر گئی، دنیا میں ہمیں بدنام کر دیا کہ ہم نے سب سے زیادہ زخم بھی اٹھائے، سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں حصہ بھی لیا، لیکن انعام ہمیں یہ ملا کہ ہم جو ہے انہی دہشت گردوں کو جن کو وہ فنڈ کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، اکوپ کر رہے ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ معاونت کر کے ٹیررزم انڈیا اور افغانستان میں پھیلا رہے ہیں. تو یہ تھا اس کا سارا. لیکن اب جو ہے حالت و صورت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر پانسا پلٹ گیا افغانستان میں، وہاں پر طالبان جو ہے وہ زور پکڑ گئے ہیں. 55 سے 60% کا علاقہ ان کے زیر اثر میں ہے. جو ان کی یونٹی گورنمنٹ ہے وہ بہت کمزور ہے، ان پاپولر ہے، ان نیچرل ہے، اور وہ انڈیا اور امریکہ کی جیب میں ہے. وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتے. ان کی یہ ہے کیونکہ 8.1 بلین ڈالر کی سالانہ ایڈ نیٹو اور امریکہ سے ان کو ملتی ہے، اسی سے وہ جو ہے اپنی حکومت چلا رہے ہیں. جہاں تک ان کی افغان نیشنل سیکورٹی فورسز جو انہوں نے بلینز آف ڈالر کی اور 3,50,000 انہوں نے آرمی اور پولیس بنائی، ان کا حال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اندر سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انڈسپلن ہے، ڈیزرشن
ہو رہے ہیں اور اندر ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ تمام فتوحات جو ہیں ان کو ملے. تو یہ ان کو جو ہے ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے افغانستان کو کہ یہ کیا ہو گیا. اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے بارڈر مینجمنٹ شروع کر دی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے افغان ریفیوجیز کو واپس کرنا شروع کر دیا اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ وہ تمام در اندازی اور جو ٹیررزم ہے وہ اسی بارڈر کے ذریعے کرتے ہیں. جو وہاں پر جو ہے بے شمار کراسنگ پوائنٹس ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ 200-300 سے زیادہ ان کی جو ہے وہ تعداد ہے کراسنگ پوائنٹس کی, وہ استعمال کرتے ہیں. کوئی وہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نہ ہی وہ کرنے دیتے تھے, نہ ہی وہ انہوں نے آج تک ہماری اس خواہش کو مانا کہ جی دونوں طرف سے ہم اس کی کوئی بارڈر مینجمنٹ کریں. اور مجبوراً ہم نے بڑی اچھے پوائنٹس ملے سر, آپ نے بڑے اچھے یعنی تفصیلی گفتگو کی ہے. لیکن سر جو یہ جیش العدل کا الزام دیا جا رہا ہے سر, اس کا کیا وجود پاکستان میں ہے یا نہیں؟ کیا ان کے ٹھکانے موجود ہیں یا نہیں؟ یہاں پر نام جو ہے نا ایک اہم سوال سر, یہ الزام اس طرح سے ہے کہ وہ کارروائی ایران میں کرتے ہیں اور چھپتے پاکستان میں. کیا یہاں پہ ہماری جو سرحد ہے وہ اتنی غیر محفوظ ہے کہ لوگ کسی بھی ملک میں کارروائی کر کے ادھر آئیں اور ادھر جائیں؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو پیچھے عزائم معلوم ہونے چاہیے. یہ جو ابھی چمن والا جو بارڈر ہے یہ تو خواہ کیا گیا نا, بغیر کسی پرووکیشن کے. ان کے ساتھ فلیگ میٹنگ ہوئی, سب طے ہوا, ہر کچھ اس کے باوجود کرایا کیونکہ انڈیا نے کروایا. اور ظاہر ہے انڈیا نے کرایا تو امریکہ کو نہیں پتا تھا یہ کروایا, کیونکہ شرارت کی انہوں نے, کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس ہمارے پاس کلبھوشن ہے, اس کو ہم نے سزائے موت دی ہے, اس کو کسی وقت اس کو لٹکا سکتے ہیں. وہ ادھر آئی سی جی میں گیا تو انہوں نے ایسٹرن بارڈر اور ایل او سی تو ہاٹ ہے ہی, انہوں نے ویسٹرن بارڈر بھی ایکٹیویٹ کی. اس کے بعد جناب جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں جو کہ رضا شاہ پہلوی کے وقت میں تھے. اور افغانستان سب سے بڑی وجہ بنی ہمارے آپس میں تھوڑی بہت جو ہے نا رنجشوں کی اور کولنس کی. اور پھر یہ جو چابہار میں جو اگریما کیا وہ کس نے کیا؟ افغانستان, ایران اور انڈیا نے. اور وہ اگریما کس کے خلاف تھا؟ وہ گوادر کے, پاکستان کے, اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی. اور پھر ہمیں پتا ہے کہ جی ناردرن الائنس کو کتنی سپورٹ جو ہے ایران نے کب سے دی ہے, 93-94 سے, اور انہی کی مدد سے جو ہے یہ ناردرن الائنس نے لانچ کیا اور وہ قبضہ کیا. تو وہ تو ان کی ہے ہی. ابھی جب ان کا سفیر جو فارن منسٹر یہاں پر پاکستان میں آیا اور پھر کابل میں گیا تو وہ کابل میں وہ ان کے آگے وہ روئے کہ جی یہ تو ہمیں انہوں نے بڑی ظلم کی ہے, زیادتی کی ہے, مارا ہے, اب ہماری کچھ مدد کریں. تو اس کے ایک تو یہ بیک گراؤنڈ تھی جو وہ ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں سعودی عرب کے پرنس نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہم جنگ جو ہے ایران کے اندر جو ہے نا لے کے جائیں گے. یہ دو فیکٹر تھے. حالانکہ یہ واقعہ تو 27 اپریل کا تھا. اس کے بعد ان کا سفیر وہ بھی آ گیا, فارن منسٹر بھی, ان کا سفیر ملا آرمی چیف سے, تو معاملہ تو وہ ختم ہوا تھا, پرانا تھا. اچانک انہوں نے یہ کیوں بیان دیا؟ یہ پھر تینوں نے مل جل کے پاکستان کو ایک نرغے میں لے کے یہ پریشر کو ملٹیپلائی کر کے یہ ابھی جیش عدل کا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جی جو ان کا جو جنڈولا ہے سنی ایرانینز کا, جس کا ریگی ہیڈ تھا, اس کو کس نے پکڑوایا اور انہوں نے پھانسی دی؟ پاکستان, آئی ایس آئی نے ان کو ہیلپ کرائی. تو ہم نے تو ہر سطح پہ جو ہے ان کی مدد کی ہے. اور ہماری تو پالیسی ہی نہیں ہے کہ پراکسی وار کسی اور ملک میں کرانا. تو ایران کے ساتھ تو ہمارا کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جی ہم جو ہے نا اس طرح کی کاروائی کریں. اور ہم جتنا قربانی دے رہے ہیں وار آن ٹیرر میں اور ہر جگہ لڑ رہے ہیں اور ریزلٹ دے رہے ہیں, باقی سب تو فیل ہو گئے ہیں. تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جی اس طرح کی ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ بیٹھے ہوں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ آرام سے کاروائی کریں, لانگ رینج ویپن استعمال کریں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو؟ تو یہ ایک کہانی گھڑی گئی ہے ان کو بھی خوش کرنے کے لیے, پاکستان کے اوپر بھی پریشر کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو یہ بھی غم ہے کہ جنرل راحیل شریف نے جا کے وہ 41 کنٹریز کا الائنس جو ہے نا, یہ سب سے بڑا ان کو دکھ ہے اور غم ہے پاکستان کے خلاف. چلیں جی, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. نوازش آپ. جی ناظرین, بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون راجہ صاحب تھے ہمارے ساتھ, اور بڑی ہی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ یہ گیم کیا چل رہا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ کون ہیں
اور یہ کیا ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، آخر وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں پاکستان کو دہشت گردوں کو پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر الزام بھی ہم پہ لگ رہا ہے۔ یہ دراصل وہی ہے کہ جب پاکستان میں ان کے کارندے پکڑے گئے، جب ان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ بے نقاب ہوتا گیا آہستہ آہستہ، کلبھوشن یادیو، عزیر بلوچ اور مہدی موسوی اور بابا لاڈلا اور ناصر حسین، اور اسی طرح سرگودا میں، کوہاٹ میں، ہر جگہ پہ ان کے جب ایجنٹ گرفتار ہوئے اور ان کے انکشافات ہوئے، ان کے اعترافات ہوئے، ان کے روابط اور ان کے تعلقات کا جب یہ پتہ چلا کہ ایران اور دہلی، تہران اور دہلی سے ان کے روابط ہیں، وہاں سے یہ تربیت حاصل ہے، تو یہ سب کچھ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی کہانی ہے کہ کرتے بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہیں اور پھر الزام بھی ہم پہ بھی لگتا ہے۔ تجزیہ نگار جناب جہان زیب صاحب کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جہان زیب صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے شرکت کی۔ جہان زیب صاحب، بات چل رہی ہے جو پاکستان کی مغربی سرحد پہ ہماری جو پڑوسی ممالک کے ساتھ جو کچھ چپکلش اور کچھ تلخیاں بڑھ گئی ہے، افغان فورسز نے جو حملہ کیا اس کے بعد معاملہ اگرچہ کچھ رفع دفع ہو گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ایرانی جو آرمی چیف تھا اس نے بیان دے کے اب پاکستان کو للکارا ہے اور پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ بھائی یہاں پہ جیش العدل نامی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ان کے محفوظ پناہ گاہیں ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں۔ جناب صاحب، ایک سیدھا سادہ سوال ہے، کیا اگر حالات کا رخ مڑ جائے اور کبھی ایسا واقعہ اللہ کرے نہ ہو، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، لیکن اگر کبھی اس طرح کا موقع آ جائے، کیا ایران کی اتنی استطاعت ہے، کیا اس میں اتنی پاور ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکے؟ بہت مہربانی عبداللہ، آپ نے اس موقع پہ ہمیں یاد کیا اور لبائی کا موقع دیا۔ جہاں تک ایران کی انفلوئنس کا معاملہ ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے، ہمیشہ پاکستانی قوم کو یہی بتایا جاتا رہا کہ ایران اور افغانستان ہمارے برادر اسلامی ملک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بناتے رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ وہ ناانصافی کرتے رہے ہیں، پاکستان کی محبت اور خلوص کا وہ ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ آج اگر آپ نے ڈاٹا کی طرف سنیا تھوڑی دیر پہلے وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ کافی نے سوال کیا تھا کہ کیا ایران کے ساتھ ہمارے معاملات بگڑنے جا رہے ہیں، تو ایران انہوں نے جواب بڑا اچھا اور واضح الفاظ میں انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کی جتنی بھی انسانی اسمگلنگ ہے پاکستان سے، وہ یورپ میں یا ترکی میں یا کہیں بھی ہو رہی ہے، وہ ایران کے راستے سے ہو رہی ہے۔ ایران دنیا کے لیے اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ایران کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اگر خراب ہوتے ہیں، ایران پاکستان کے ساتھ کبھی حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ایران کو پتہ ہے کہ ایران کی جتنی فوج ہے یا جتنی ایران کی ساری فوج جتنی پاکستان کی ایک پلٹون ہوتی ہے، تو ایران تو یہ غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑے، جنگ چھیڑنے کی تو نوبت نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا، ایران ہمیشہ پراکسی وار کرتا ہے اور وہ پراکسی وار بڑے عرصے سے اس نے پاکستان کے خلاف جاری کی ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی منظم فورس رکھتا ہے اور وہ اس پراکسی وار میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں دے سکا جو اس نے عراق میں یا شام میں جو خلا پیدا کیا تھا، وہ خلا یہاں میں پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ اپنی ایسی اس قسم کی گیدڑ بگیوں میں آ گئے ہیں۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران ایک ایسا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ کر سکے۔ چلیں جہان زیب صاحب، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان ایک طرف ایٹمی ملک ہے اور اس کی جو فوج ہے وہ دنیا میں اس نے اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا تھا اس بیان کا؟ کیوں ایران نے اس طرح اچانک، جب ہماری فوج ہر طرح سے تقسیم تھی، کچھ مردم شماری میں 2 لاکھ تقسیم ہو گئی، 2 لاکھ ہم نے بارڈروں پہ تقسیم کی، 2 لاکھ ملک کے اندرونی جو خانہ جنگی ہے، آپریشن رد الفساد اور نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عضب میں مصروف تھی، ایسی نازک صورتحال میں ایران کا اس طرح کا بیان دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اصل میں یہ جو میں آگے بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو چالیں ہوتی ہیں، مورے چلے جاتے ہیں، یہ اس کے پس منظر مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو حکومت پاکستان خود گری ہوئی ہے کچھ مسائل میں، تو انڈیا کے جو پراکسی دوست ہیں وہ چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جو گری ہوئی حکومت ہے، کیونکہ وہ انڈیا کے تعاون سے آئی ہوئی ہے، تو وہ چاہتے ہوں گے کہ پاکستان میں فوج کو اس طرح تبدیلی کیا جا سکے، یا اس کی یہ ہو سکتا ہے کہ کلبھوشن یادیو جو پاکستانی تحویل میں موت دی جا چکی ہے، وہ اس کو چھڑانے کے لیے اس کے
جو بیانات آ چکے ہیں کہ ایران کی کس طرح ہم طاقت کی، پھر عزیر بلوچ پکڑا گیا، پھر اس کے بعد وہ موسوی جو ہے پکڑا گیا، جو کراچی سے پکڑا گیا. تو ایران کی جگہ بعد دیگرے مختلف ایجنٹس پاکستان میں پکڑے گئے ہیں. تو شاید یہ ایک ایسے وقت میں جب ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایران کا کردار کیا ہے، یہ ایک ایسا بھائی ہے جو ہمیشہ پیٹ پیچھے چھرا گھومتا ہے، تو وہ اب اپنی اس چپلٹ کو، اپنی اس دامن کو چھپانے کے لیے ایسی وار کرنا چاہتا ہے یا ایسا بتانا چاہتا ہے. پھر شہادت ہے جو پاکستانی فوج کو داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ سیکورٹی فورسز کے، ایران کے سیکورٹی فورسز کے نوجوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وردیوں میں تھے، جبکہ پاکستانی فوج کا یہ موقف ہے کہ یہ سویلین کپڑوں میں تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سیکورٹی فورسز کے بندے ہیں. سیکورٹی فورسز کے بندے تھے تو وہ بارڈر پار کرنے، غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو اگر شاید نہ پتا ہوگا، کچھ دن پہلے ایران کے بارڈر فورسز سے ایک ان کا سیکورٹی اہلکار مارا گیا ہے پاکستانی فوج کی فائرنگ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جان بوجھ کے مارے، جیسے پاکستانی فوج کا مطلب ہے کہ وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ایسی جو ایران کی بدماشیاں تھی، ایران کی جو گیدڑ ببکیاں تھی، جو گیدڑ چالیں تھی، وہ سامنے آ چکی ہے. تو شاید ان کو چھپانے کے لیے ایران اپنا جو برا چہرہ ہے وہ اپنا اس کا نقاب اوڑھنے کے لیے ایسی حالتیں، ایسی چالیں کر رہا ہے اور انڈیا کی بولی بول رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ یہ اس کا کوئی زوم میں نہیں، یہ بات نہیں تھی. یہ آپ اس کو یہ سمجھے کہ ایران نے اپنی کوئی بڑی جو ان سے ہوئی ہے، اب پھر عزیر بلوچ بھی ہے، اب ہمارے پاس کلبھوشن جادیو بھی ہے اور ایرانی ایجنٹ بھی مارا گیا بارڈر پہ. یہ ساری چیزیں ملا کے یہ اس کی ایک شکل بنتی ہے. اس چیز کو چھپانے کے لیے ایران جو ہے وہ اپنا کردار اس طرح منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے تاکہ ان چیزوں کو وہ چلیں جی. بہت شکریہ جہانزیب صاحب، بہت شکریہ، نوازش آپ نے شرکت کی. سلامت رہیں. جی ناظرین، ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. بس آخری بات جس طرح جہانزیب صاحب نے کہا، میری بھی وہی رائے ہے، میرا بھی وہی نقطہ نظر ہے کہ اپنے کیے سے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے، پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنے سفیر سے احتجاج ریکارڈ کرایا. اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ہنگامی دورہ کیا. اس میں جب بات نہ بنی اور جب ان کا مکروہ چہرہ آہستہ آہستہ سامنے آتا گیا، تو جب ان سب سے بات نہ بنی تو پھر وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور نقلی شیر بن کے، لومڑی کی چالاکی میں پھنس کر نقلی شیر بن کر انہوں نے شیر کو للکارا ہے. لیکن شاید ایران کو، ایرانی فوج کو اور ایران کے جو چیف ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ شیروں کی سرزمین ہے، یہ عراق نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، یہ یمن نہیں ہے. یہ پاک فوج ہے جو کچے سانپوں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، جو کچے جانوروں کا خون پی جاتے ہیں، اور جو دشمن کو ریزہ ریزہ کرنے تک وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. پاک فوج کی ایک تاریخ رہی ہے. اگر ایران اس حوالے سے کچھ نہیں جانتا تو وہ اس سے قبل انڈیا کے ساتھ لڑی گئی ہماری جنگوں کی تاریخ اور اس کے اوپر نظر ڈال کے اس کے بعد وہ شیر کو للکارے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.